بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے باب قضاء الفوائد، یعنی فوت شدہ نمازوں کے قضا کرنے کا طریقہ۔ عبارت دیکھ لیں، مختصر سا سبق ہے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ومن فاتتہ صلاۃ قضاها اذا ذکرها وقدمها على صلاۃ الوقت الا ان يخاف فوت صلاۃ الوقت فيقدم صلاۃ الوقت على الفائتة ثم يقضيها۔ ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل الا ان تزيد الفوائد على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ اور جس شخص سے کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کو قضا کرے گا جب اس کو یاد آ جائے، اور اس کو مقدم کرے گا وقتی نماز پر، مگر یہ کہ اس کو خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا، تو پھر وقتی نماز کو مقدم کرے گا فوت شدہ نماز پر، پھر اس کو قضا کرے گا۔ اور جس شخص سے نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب سے ادا کرے گا، قضا میں بھی، جیسا کہ واجب ہوئی تھی اصل میں، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں 5 نمازوں سے بڑھ جائیں تو ترتیب ساقط ہو جائے گی اس میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ اس میں آسان ہے۔ مسئلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو پھر اس نماز کو قضا کرنا، یعنی قضا نماز پڑھنا، یہ بھی ایسے ہی لازم اور ضروری ہے جیسا کہ وقتی اور موجودہ نماز کو ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو وقتی نماز ہے اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، ظہر ہے تو اس کا وقت دوپہر ہے، عصر ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہے، مغرب ہے اس کا خاص وقت ہے، عشاء اس کا خاص وقت ہے۔ لیکن جو قضا اور فوت شدہ نماز ہے اس کو جو آپ نے پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں جلد از جلد ادا کریں۔ یہ فرمایا کہ جب اس کو یاد آ جائے کہ میری کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو جب اس کو یاد آ جائے تو فوراً سب سے پہلے اس کو پڑھے، باقی کام بعد میں کرے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ رات کو انسان سوتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو جیسے اس کی آنکھ کھولے 8 بجے 9 بجے تو سب سے پہلے اٹھ کے جو نماز اس کی نہیں پڑھی گئی تھی، فوت ہو چکی تھی، اس کی قضا پڑھے، پھر باقی کام کرے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں مسئلہ اختلافی ہے، اس میں حنفیہ کا اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مذہب آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے قضا نماز میں کہ وہ جو وقت ہے وہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی غروب آفتاب کا وقت نہ ہو، اور اسی طریقے سے طلوع آفتاب کا وقت نہ ہو، اور عین زوال کا وقت یہ بھی نہ ہو، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو آپ اس کے اندر قضا نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقدمها على صلاۃ الوقت الا ان يخاف۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی نماز پہلے رہ گئی ہے آپ اس کو وقتی نماز سے مقدم کریں گے۔ بالفرض آپ سے ظہر کی نماز رہ گئی تھی، عصر کا وقت آ گیا تو آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز کی قضا پہلے ہوگی، پھر وقتی نماز یہ پڑھی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے 3-4 نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ آپ پہلے جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں آپ ان کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ وقتی نماز پڑھیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں وقتی نماز کو فوت شدہ نماز پر مقدم کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں الا ان یخافا، مگر یہ کہ آپ کو یہ خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا تو پھر آپ وقتی نماز کو مقدم کریں گے فوت شدہ نماز پر۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی ایک نماز رہ گئی تھی اور پھر آپ نے موجودہ نماز پڑھنی تھی، لیکن وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر آپ پہلے فوت شدہ نماز پڑھتے ہیں پھر موجودہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر موجودہ نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جو وقتی نماز ہے اس کو آپ مقدم کریں، اور جو قضا والی نماز ہے اس کو آپ پھر بعد میں ادا کریں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور آپ کی ظہر کی نماز رہ چکی تھی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اس وقت کے اندر بمشکل عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے ظہر پڑھتے ہیں پھر آپ عصر پڑھتے ہیں تو آپ کی عصر بھی قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ عصر پہلے پڑھ لیں اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر آپ جو آپ کی نماز رہ گئی تھی آپ اس نماز کو لوٹا لیں۔ یہ فرمایا مگر یہ کہ اس کو خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا تو پھر وقتی نماز کو مقدم کرے گا فوت شدہ نماز پر، پھر فوت شدہ نماز کی قضا کرے گا۔ ومن فاتتہ صلوات رتبها فی القضاء کما وجبت فی الاصل۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کی کئی نمازیں فوت ہو چکی ہیں، 3 نمازیں 4 نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، تو اس کے اندر بھی ترتیب کا خیال رکھے گا جیسا کہ وقتی نماز کے اندر ترتیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، وقتی نماز میں ترتیب ہوتی ہے، فجر کی نماز پہلے ہے، پھر ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، پھر مغرب آتی ہے، پھر عشاء آتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو نمازیں فوت شدہ ہیں ان کی قضا لوٹائے گا۔ بالفرض مغرب کا وقت آ چکا ہے اور اس کی فجر بھی رہ گئی ہے، ظہر بھی رہ گئی ہے، عصر بھی رہ گئی ہے،
تو اب جب مغرب کا وقت آ گیا ہے تو اب اس نے جو پہلے قضا لوٹانی ہے وہ پہلے ظہر قضا نہیں لوٹائے گا، عصر قضا نہیں لوٹائے گا، پہلے فجر قضا لوٹائے گا، فجر کے بعد یہ ظہر کی قضا کرے گا، ظہر کے بعد پھر یہ عصر کی قضا کرے گا۔ تو جس طریقے سے اصل کے اندر نماز کا وجوب ہوتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جو فوت شدہ نماز ہے اس کی قضا بھی لوٹائی جاتی ہے۔ یہ فرمایا جس شخص سے ایک سے زیادہ نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ اس کی قضا کرے گا جیسا کہ اصل کے اندر واجب ہوئی تھی، الا ان تزید الفوائد۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ 5 سے بڑھ جائیں، 24 گھنٹے کی جو نمازیں ہوتی ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور بشمول وتر، اگر اس سے نمازیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر جب آپ نے ان کی قضا لوٹانی ہے تو پھر اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کی کوئی 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 2 سال کی نمازیں رہتی ہیں یا 3 دن کی نمازیں رہتی ہیں، تو پھر جس طرح مرضی اس کی طبیعت ہو یہ قضا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ فجر کی قضا پہلے کرنا چاہے، اس کے بعد عصر کی قضا کرنا چاہے، پھر مغرب کی کرنا چاہے، ظہر کی بعد میں کرنا چاہے، تو آگے پیچھے یہ کر سکتا ہے، تو اس کے ذمہ ترتیب لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ فرمایا الا ان تزید الفوائد، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں 5 سے بڑھ جائیں تو پھر ترتیب ان میں ساقط ہو جاتی ہے، یہ جیسے چاہے یہ اس نمازوں کو قضا کر سکتا ہے۔